رونے والوں پر نہیں قدر کہی جاتی ہے، رونے والوں کی نہیں قدر کہی جاتی ہے، مرحبا روح پیغمبر انہیں فرماتی ہے، عمل بجو یہ کرتے ہیں تو کہتا ہے خدا، عمل بجو یہ کرتے ہیں تو کہتا ہے خدا، کیا میں تعظیم انہیں دوں، مجھے شرما رونے والوں کی دین کو بخشی ہے زندگی،
ایک 2-3 مصرے سلام کے اس کے بعد سلام شہیدہ کی خاک میں
خاک اور وہ جانب قیام بڑے فوج عرش کی سر کھولے ساتھ ساتھ چلے بنت مصطفیٰ لگے قیام سروں سے چنی ارے خیمے سے نکلی زینب مستقبل خیمے سے نکلی زینب مستقبل اور آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو اور بازو پکڑ کے لے چلے بیمار ماں بازو پکڑ کے لے چلے بیمار ماں زینب چلے تھی خیمے سے جب ہو کے بیٹی کو تاک رہی تھی بڑے دکھ سے سیدہ ایک بار سوئے عالم ارواح رو کیا اور دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مصطفیٰ اور دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مصطفیٰ روکتے جن کو ضبط سے سوتے ابال پڑے اور دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکال پڑے دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکال پڑے فرمایا رو کے دیکھتے ہیں آپ یا نبی امت نے جو حضور کی عطرت کی قدر ارے بابا سلاتا کیا میری خدمت کا ارے مارا گیا حسین میری کو گزر ارے مارا گیا حسین میری کو گزر ارے بابا قصور کیا تھا میرے نور عین کا ارے بابا چورے سے کاٹا گیا سر حسین کا بابا چورے سے کاٹا گیا سر حسین اور بابا اردو مریض کا بستر بھی لے گئے خیمے سے گاہوارہ اصغر بھی لے گئے ظالم یتیم بچوں کے گوہر بھی لے اور زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے اور زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے اور جانے کہاں کہ آگ لگی ہے خیام میں اور سر ننگے میری بچی ہے بلوائے عام میں اور سر ننگے میری بچی ہے بلوائے عام اور بابا اجاڑ رہا تھا میرا گھر میں پاس کی ہوتا تھا مجھ پہ میرا مقدر میں پاس جب باپ سے چھٹا لیا سر میں پاس اور ہنستا تھا تیر کھا کے جا بسر میں پاس ہنستا تھا تیر کھا کے جا بسر میں پاس اور دیکھا حضور مجھ پہ جو عالم گزار گیا اور بابا میں چوپ رہی میرا عباس مر اور بابا میں چوپ رہی میرا عباس مر گیا جب رخصت حسین کا محسنین، آج سے امام بارگاہ معصوم میں جناب مولانا سرکار مہدی صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ سلسلہ مجالس چہلم تک جاری رہے گا، جس سے جناب مولانا سرکار مہدی صاحب مسلسل خطاب فرمائیں گے، اور 21-22 سفر
دونوں دن سیٹرڈے اور سنڈے مجالس سے جناب مولانا مرزا اطہر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آج بعد مجلس تابوت امام علی رضا علیہ السلام برآمد ہوگا۔ چہلم کے دن کا پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، اس کو ذرا سا آپ لوگ وہ نوٹ فرما لیں۔ چہلم کے دن زیارت اربعین 12:30 بجے دوپہر ہوگی، 1 بجے نماز ظہرین اور نماز جمعہ، 2 بجے مردانی مجلس منعقد ہوگی جس سے جناب مولانا سرکار مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 4 بجے سے پہر خواتین کی مجلس منعقد ہوگی جس سے محترمہ سریہ حیدر صاحبہ خطاب فرمائیں گی، اور مردانی مجلس 8:30 بجے شب کے بجائے 6 بجے شام منعقد ہوگی۔ ہم نے اپنے پروگرام میں اربعین کی دوسری مجلس 8:30 بجے شب اناؤنس کی تھی، لیکن اس کا ٹائم تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب مردانی مجلس دوسری شام کو 6 بجے منعقد ہوگی، اور 21 و 22 سفر کو جناب مولانا مرزا اطہر صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ اب میں درخواست کروں گا جناب مولانا سرکار مہدی صاحب سے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات ایک صلوات اور محترم سامعین کرام، ظاہر ہے کہ کسی عالم کی موجودگی میں مجھ جیسے کمیل کے لیے زبان کھولنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر برادر محترم کی موجودگی کو باعث سے شرف سمجھتے ہوئے
गुफ्तगू का आगाज इन 4 मिसरों के जरिए कर रहा हूं कि मेरा शरफ कि तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, मेरा शरफ कि तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, फकीर शहरे इल्म हूं ज़काते एतबार दे। मेरा शरफ कि तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, फकीर शहरे इल्म हूं ज़काते एतबार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज घड़ के आ गया, अब ये तेरा काम है बिगाड़ दे या सवार है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। ईमान वालों को सदा दी जा रही है, निदा दी जा रही है, पुकारा जा रहा है कि मेरे बंदे जो ईमान लाए वो मुत्तकी बने। ये जुमला खुद इस बात को बताता है कि ईमान लाकर मोमिन बनना अल्लाह तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है जब तक ईमान के बाद तकवा ना हो। जाहिर है कि अल्लाह की बातें हैं, मशीयत के राज हैं, किसी बंदे की आवाज नहीं है जो दखल अंदाजी मुमकिन हो। अगर कोई बंदा होता तो मैं भी कह सकता था कि परवरदिगार ईमान ले आए, मुत्तकी बन गए, अब तो छोड़ दे। मगर मैं क्या करूं मेरे सरकार के वो अब भी छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि आयत को आगे बढ़ाता है, वकूनू माअस सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक ईमान लाने वाले मुत्तकी ना हो और मुत्तकी सादिकीन की पैरवी ना करें, उस वक्त तक न ईमान काम आएगा न तकवा काम आएगा। तो हर मोमिन का फरीजा हुआ, हर मुत्तकी का फरीजा हुआ कि पहले वो सादिकीन की जमात को तलाश कर ले, इसीलिए कि इनकी ही पैरवी में निजात है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। अब सवाल ये पैदा होता है मेरे सरकार के मोमिन कौन है? तो आज हर शख्स कहता है कि मैं हूं मोमिन, लेकिन कुरान मजीद का यह दावा है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन है नहीं। इरशाद होता है, तवज्जो करेंगे, अरबाब बसीरत तशरीफ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालतिल अरब आमन्ना। हबीब, ये अरब वाले तुम्हारे पास आकर कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो तुम इनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन क़ूलू असलमना, बल्कि तुम तो इस्लाम लाए हो। तो पता ये चला कि कुरान की नजर में इस्लाम और है और ईमान और है, मुस्लिम और है और मोमिन और है। और तब इसके कि मैं आपकी खिदमत में मोमिन और मुस्लिम का फर्क पेश करूं, आप एक मिलकर सलावत से सहारा दीजिए तो मैं बात का आगाज करूं। मोमिन और मुस्लिम का फर्क बयान करने से पहले हाथों को जोड़कर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप यह बताइए कि पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद पैगंबर इस्लाम के कौम को सबसे ज्यादा समझने वाला आपकी नजर में कौन हो सकता है? देखिए, ये तो मैं समझ गया कि आपके जहन वहां पहुंच गए, लेकिन मैं मिंबर पे आया हूं, मेरी जिम्मेदारी है सबको खुश करना। लिहाजा मुझे ऐसी बात कहनी चाहिए जिसका सब जहन कबूल कर ले, है ना? तो मैं ये कहता हूं कि पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद पैगंबर इस्लाम के कौम को सबसे ज्यादा समझने वाले असहाबे किराम हैं। अब मैं जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझ रहे हैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। वो है असहाबे किराम जो पैगंबर इस्लाम के
قول کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، دل تو خوش ہو گیا ہوگا، ہونا ہی چاہیے، مگر میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں میرے سرکار کہ اگر آپ کا دل خوش ہو گیا یہ سننے کے بعد کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ ان کے قول کو سمجھنے والے اصحاب کرام ہیں، تو انہوں نے قرآن میں یہ آیت بھی تو پڑھی ہوگی کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے یہ بھی تو پڑھا ہوگا کہ مومن اور ہے، مسلم اور ہے، پڑھا ہوگا کہ نہیں؟ میاں جب ہم نے پڑھ لیا تو انہوں نے کیوں نہ پڑھا ہوگا؟ پڑھا ہوگا نا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے پڑھا ہوگا۔ جب پیغمبر اس کو ہی چھوڑتا ہوں، بات کو بات سے ملاؤں گا، جب پیغمبر اسلام نے 1,20,000 حاجیوں کی موجودگی میں مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کوئی اختلافی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کہ نبی کا ایک بزرگ صحابی مجمع کو چیرتا ہوا مولا کائنات کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے بکر بکر لگے یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے لال مبارک ہو مبارک، آج آپ مومنوں کے مولا بن گئے۔ میں لفظ بول تو نہیں رہا ہوں نا، یہی کہا تھا نا، مسلمان تو استعمال نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کے مولا بن گئے، یہی کہا تھا نا بھیا، مومنوں کے مولا بن گئے کہا تھا۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، مجھے سمجھا دیجیے، 1,24,000 یا 1,20,000 حاجیوں میں کسی ایک حاجی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی جو نبی کے صحابی کو بڑھ کے ٹوک دیتا اور یہ کہتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ مبارک ہو مبارک، آپ مسلمانوں کے مولا بن گئے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو مبارک، آپ مومنوں کے مولا بن گئے۔ تو نبی کے صحابی نے پلٹ کے جواب دیا اگر مسلمان تو انہیں مولا مانیں گے نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، آپ سے گزارش پہلے بھی کی تھی، آج پھر کر دوں، میرے لہجے میں مت جائیے گا، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ سلام علیکم محمد ہاں، سب سے بڑا گاؤں تو یہی ہے۔ سلام علیکم محمد۔ کوئی ایک مسلمان، کوئی ایک صحابی آگے بڑھتا اور نبی کے بزرگ صحابی سے یہ کہا آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ مبارک ہو مبارک، آپ مسلمانوں کے مولا بن گئے۔ تو نبی کے صحابی پلٹ کے جواب دے گا مسلمان تو انہیں مولا مانیں گے نہیں، اور مومن بغیر مانے رہیں گے نہیں، مسلمان مانیں گے نہیں اور مومن بغیر مانے رہیں گے نہیں۔ تو اب آپ سمجھے اصحاب پیغمبر کی نظر میں، جملے کی قدر کیجیے گا، اب آپ سمجھے اصحاب پیغمبر کی نظر میں مومن اور مسلم میں یہ فرق تھا کہ جو علی کو مولا مانے وہ مومن، جو مولا نہ مانے وہ مسلم۔ تو جو علی کو مولا مانتا ہے وہ ہے مومن، اور جو نہیں مانتا وہ ہے مسلم۔ اب ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ مولا کے 70 معنی کیوں سامنے آتے ہیں، اب ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میرے سرکار، تو ہم ہیں متقی، کیوں؟ اس لیے کہ علی کو مولا مانتے ہیں، اور علی ہے امام المتقین۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بصیرت تشریف فرمائے، ہم ہیں متقی، علی ہے امام المتقین۔ دیکھیں جیسے ایمان کے درجے ہیں نا،
वैसी तकवे के भी दर्जे हैं, पहले दर्जे वाला भी मोमिन, दूसरे दर्जे वाला भी मोमिन, यहां तक कि जब ईमान की आखिरी मंजिल आती है तो कमाल ईमान पैदा हो जाता है। इसी तरह तकवे की जब आखिरी मंजिल आती है तो कमाल तकवा पैदा हो जाता है ना। तो अली है इमामुल मुत्तकीन, हम हैं मुत्तकी। अच्छा कोई एक साहब बताइए मैं मुत्तकी हूं कि नहीं? सब चुप बैठे। मैंने अपने आप को पूछ लिया ना, मजमे में से किसी को पूछता तो कहते कि हाँ है। सलावत दीजिए मोहम्मद वाला। मैं थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं हूं मुत्तकी। तवज्जो करेंगे, एक बहुत अहम बात कह रहा हूं, शायद अपनी बात आपके जहनों तक पहुंचा सकूं। मैं हूं मुत्तकी, अली है इमामुल मुत्तकीन, लेकिन मुत्तकी होने के बाद मैंने थोड़ी देर के बाद झूठ बोला। अब हूं मुत्तकी, ये कमाल तकवा नहीं है, ये कमाल तकवा नहीं है। कमाल तकवा तो यह है कि जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए खिलाफ तकवा को अमल न किया हो। क्या कह रहे हो? एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा को फेल न किया हो, उसी का नाम है मासूम। ये क्या कह रहे हैं? सलावत है मोहम्मद वाला। वही है इमामुल मुत्तकीन, वही है मासूम, जिसने जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा को फेल न किया हो। आपको एक ऐसा किरदार ला के पेश कीजिए जिसने जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा कोई अमल न किया हो। और अगर आपके ज़हन अपाहज हो जाए तो मेरे साथ दरियाले मोहम्मद पे आइए। चार मिसरे याद आ गए, मैं क्या करूं? सुनाऊंगा, सुनाए बगैर भी नहीं मानूंगा। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा? मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा? खरा है खून जिनका वो अली को याद रखेगा। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा? खरा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं। अली की मदह खानी का शरफ हर एक नहीं पाता, अली की मदह अच्छी नस्ल के अपराध करते हैं। सलाम दे दिए मोहम्मद। एक और दिल के सलाम पढ़िए मोहम्मद वाला। लाइए ऐसा लाइए किरदार। और वही मासूम है, वही इमामुल मुत्तकीन है, जिसने जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा को फेल न किया हो, या जिसके पीछे जुमले की कदर कीजिए, या जिसके पीछे एक ऐसे में नमाज पढ़ी हो। क्या कहेंगे? जिसके पीछे ऐसे में नमाज पढ़ी हो कि जिसने जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा कोई अमल न किया हो, वही मासूम है, वही इमामुल मुत्तकीन है। और अगर आपके ज़हन में बाहर जाए, आइए हमारे साथ। अली मासूम, इमामुल मुत्तकीन। क्यों? इसलिए कि हसन ने पीछे नमाज पढ़ी। हसन इमामुल मुत्तकीन। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने पीछे नमाज पढ़ी। हुसैन मासूम, इमामुल मुत्तकीन। क्यों? इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन ने पीछे नमाज पढ़ी। मैं क्या कह रहा हूं? ज़ैनुल आबिदीन मासूम, इमामुल मुत्तकीन। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद बाकी ने पीछे नमाज पढ़ी।
اب آپ کی بیداری کا امتحان لے رہا ہوں چبلے سے، اب تک آپ نے میرا امتحان لیا۔ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھتا گیا، امام المتقین بنتا گیا، یہاں تک کہ آ گیا بارہواں۔ اب بارہواں کیسے امام المتقین بنے؟ تب تک ایک معصوم پیچھے نماز پڑھنے والا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آئے 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 میرا بندہ کیسے بیٹھا ہے؟ میں سلام علیہ محمد والا۔ آپ کے ذہن پہنچ گئے؟ اب بتائیے بارہواں کیسے امام المتقین بنے جب تک ایک معصوم پیچھے نماز پڑھنے والا نہ ہو؟ اسی لیے مریم کے بیٹے کو زندہ رکھا، اسی لیے مریم کے بیٹے کو زندہ رکھا۔ مریم کے بیٹے تم زندہ رہو، جب وہ آئے تب تم آؤ، پیچھے نماز پڑھو تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ امام المتقین کون ہے۔ سلام اس کی معصومیت سے انکار ہے، اس کے وجود سے انکار ہے، اسی لیے ہے کر سکو گے وجود سے انکار؟ وہ اگر سامنے نہیں آتے، پہلے سایہ نظر نہ آتا تھا اور محمد نظر نہیں آتے۔ صلوات محمد وعلى ایک اور صلوات پڑھی کہ محمد وہ نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ امام المتقین کون بن کر آیا۔ اچھا ایک بات بتائیے سوچ کے سمجھ کے، ایک شخص یا ایک صاحب ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کیا 9 برس کی عمر سے کہ میں جھوٹ نہیں بولنے کا ہوں۔ بولیے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ مشکل ہے، اللہ کا بھلا کرے۔ یہ تو پہلے ذہن مجمع بیٹھا میں کیا پڑھوں؟ صلوات محمد ناممکن ہے، لیکن فرض کیجیے کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے 9 برس کی عمر سے یہ طے کیا کہ جھوٹ نہیں بولنے کا ہوں، تو اگر کوئی کہے کہ نہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ میں نے 9 برس کی عمر سے جھوٹ نہیں بولا، تو آپ اس سے پلٹ کے پوچھے گا اگر ہو سکتا ہے تو اس کی اطاعت کر لے گا؟ اور اگر وہ منع کرے کہ اطاعت نہیں کروں گا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں صدق کا معیار بلند ہے۔ جو کرے قرآن کی نظر میں صدق کا معیار بلند کیا ہے؟ اب قرآن کیا ویسے واضح کرتا ہے؟ جب آدم کا معاملہ درپیش ہوا، توجہ کریں کہ ہم بنانے والے ہیں، تو یہ بولا اور جو بولا وہ پھنسا، لیکن بولا سوچ سمجھ کر۔ جب قدرت نے کہا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، ایک نے ملائکہ جب میں پہلے آدم میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں۔ اب اس کے بعد پھر قرآن کو کہا میرے تمام ملائکہ فرما بردار تھے، سرو سجود ہو گئے الا ابلیس۔ ایک بولا میں نہیں کروں گا سجدہ۔ پالنے والے نے پوچھا کیوں؟ کیسے یہ کہ جس تمنا میں میں نے سجدے کیے تھے وہی عہدہ مجھے نہ ملا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی تمنا میں اطاعت ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اور تمنا پوری نہیں ہوتی تو جذبہ انتقام پیدا ہوتا ہے، نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے۔ صلوات مگر قدرت نے بھی آواز دی، پہچانو اسے، اس کے سجدے اس لیے نہیں تھے کہ یہ مجھے خدا سمجھ رہا تھا، بلکہ اس کے سجدے اس لیے تھے کہ میں اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیج دوں۔ اور جب خلافت کے لیے میں نے آدم کو چن لیا تو یہ مجھ سے ٹکرا گیا، حالانکہ کہاں یہ اور کہاں میں۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب انسان کے آنسو کا پانی پھر جاتا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ٹکرا کس سے رہا ہوں۔ صلوات محمد ایک اور صلوات محمد
توجہ کریں کہ ملائکہ نے کیا کہا؟ ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ فسق و فساد برپا کرے حالانکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا اچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لوگ اسما بتا دو, یہ نام بتا دو. ایمان سے بتائیے اگر اسما بتا دیتے تو خلافت ملتی کہ نہیں ہے؟ مگر وہ بتا نہ سکے. دیکھیے یہ ہے منزل صادقین کہ جس پر ملک جیسا معصوم نہیں آتا. میں کیا کہہ گیا؟ اب آپ ایمان سے بتائیے کہ جس منزل پر ملک جیسا معصوم نہ آئے ہم وہاں کسی گنہگار انسان کو بٹھا رہے ہیں. جس منزل پر ملک جیسا معصوم نہ آئے. بڑے سامنے کی بات ہے. کمرے میں آ کے بیٹھے, ایک شخص آیا دوڑا ہوا, توجہ کریں. اس نے آنے کے بعد کہا حسین عباس بھائی فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا ہاتھ توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ. وہ گیا اور آنے کے بعد بولا کہ ہاں فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا ہاتھ توڑ دیا. تو وہ سچا بن گیا نا. مگر سچا سچا بنا کب؟ جب واقعے کو واقعے کے مطابق بیان کر دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب واقعے کو واقعے کے مطابق بیان کر دیا سچا بن گیا. معلوم یہ ہوا کہ سچا اپنے سچے بننے میں واقعے کا محتاج ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بس قرآن اسے صادق نہیں کہتا جو واقعے کو واقعے کے مطابق بیان کر دے. قرآن سچا اسے کہتا ہے جو زبان سے کہہ دے وہ واقعہ بن جائے. وہ واقعہ کا محتاج نہ ہو, واقعہ اس کا محتاج ہو. صلوات علیہ محمد علیہ. اور آپ مجھ سے پوچھیں گے دلیل, تو دلیل یہ ہے کہ کس نے دیے تھے کپڑے. بتائیے کس نے دیے تھے کپڑے؟ کون تھا لے جانے والا, کون تھا لانے والا؟ صدیقہ کی زبان تھی, نکل گیا تھا درزی. واقعہ نہیں تھا مگر واقعہ بن گیا. اس لیے کہ دنیا کے بنائے ہوئے انسانوں کی صدیقہ نہ تھی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ نے جسے صدیقہ کہا تھا وہ صدیقہ تھی. آواز قدرت آئی, واقعہ تو نہیں ہے مگر چونکہ صدیقہ کی زبان سے نکل گیا درزی, واقعہ بنے گا. صلوات علیہ محمد وعلی محمد. بقول شاعر کہ تیپ حسنین سے قربان کہاں ملتے ہیں؟ دین ملتے ہیں. نگہبان کہاں ملتے ہیں؟ کیوں نہ کاندھوں میں نواسوں کو چڑھاتے مرسل. ایسے وہ بولتے قرآن کہاں ملتے ہیں؟ در حسنین پر درزی والے بیٹھے ہوں گے. ابھلا کند میں رضوان کہاں ملتے ہیں؟ سلام علیہ محمد وعلی. آنکھوں کا زہرہ کی زبان سے نکلا. کل آئیں گے کپڑے درزی کے گئے. واقعہ نہیں تھا, واقعہ بنا. دنیا کی صدیقہ زیادہ سے زیادہ جو دیکھے گی وہ بیان کر دے گی. اس سے آگے کی تو کوئی منزل ہے گی ہے نا. بھائی یوں سمجھیے کہ میں نے تعریف کی, یہ جوان رانا میرے سامنے بیٹھا, میں نے ان کے حسن کی تعریف کی, ان کی خوبصورتی کی تعریف کی. بہت حسین ہے ماشاءاللہ. تو میرا کہہ دینا کوئی صنعت کی بات تو ہے نہیں ان کے لیے. اس لیے کہ اگر ایک بدصورت خوبصورت کی تعریف نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کہہ رہا ہوں میں کچھ کہہ گیا, بھائی میں کچھ کہہ گیا. بھائی یوں سمجھیے نا, آپ یوسف کے حسن کی تعریف کریں. صاحب یوسف کیا کہنا, ان کے حسن کا اتنے حسین تھے. ارے بدصورت اگر یوسف کے حسن کی تعریف نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ کرنا ہی چاہیے یوسف کے حسن کی تعریف. لیکن جملے کی قدر کیجیے گا. ہاں لیکن اگر یوسف کسی کے حسن کی تعریف کر دے, ارے میں کیا کہہ رہا, اگر یوسف کسی کے حسن کی تعریف کر دے تو یہ سند ہے اس کے لیے. یہ جملہ میں نے ایسے نہیں کہا, سوچ سمجھ کے کہا. دیکھیے اگر ہم ساری زندگی, میں اپنے عقیدے کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوں, کبھی کوئی آفس میں پہنچ جائے مجلس کے بعد میرے پاس,
اب میں یہاں سے اپنے عقیدے کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوں. مان لیجیے ہم ساری زندگی فاطمہ زہرا کو صدیقہ کہتے رہے, فاطمہ زہرا صدیقہ, فاطمہ زہرا صدیقہ, تو کون سے کمال کی بات ہے؟ اگر ایک چھوٹا فاطمہ زہرا کو صدیقہ نہ کہے گا تو کون کہے گا؟ لیکن ہاں اگر ام المومنین صدیقہ, ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں, اپنے عقیدے کی نہیں. اگر ام المومنین صدیقہ فاطمہ زہرا کو صدیقہ کہتے ان کے عقیدے کے تحت, تو یہ صدیقہ کے لیے سند کی بات ہو جائے گی. نہیں, میں روایت سناؤں, اس کے بعد آپ میری بات کو قبول کریں گے. فاطمہ زہرا کی ماں جناب خدیجہ کا ذکر آ گیا. ام المومنین تھی, جناب فاطمہ زہرا تھی, جناب خدیجہ کا ذکر آ گیا. ام المومنین نے کچھ کہہ دیا, بالکل متفق روایت پڑھ لو, ہاں سب نے لکھا ہے, کچھ کہہ دیا. اب جیسے کچھ کہا فاطمہ زہرا نے سنا, رونا شروع کیا. پیغمبر اسلام کو پتہ چلا کہ بیٹی رو رہی ہے, خانے فاطمہ میں آئے, بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا آپ مجھ سے مت پوچھئے, ام المومنین سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے میری مری ہوئی ماں کو. رسول اسلام نے ان سے پوچھا, ام المومنین تم نے کیا کہا؟ کہا آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, فاطمہ زہرا صدیقہ ہیں. توجہ کریں, فاطمہ زہرا صدیقہ ہیں. یہ وہ صدیقہ ہے جس نے زندگی کے کسی حصے میں ایک لمحے کے لیے خلاف عمل کوئی فعل کیا ہی نہیں. آپ ان سے پوچھئے, خدا کی قسم جملے کی قدر کیجیے گا, پورے جذبات کے ساتھ آپ کو جملہ پہنچا رہا ہوں. اگر میں وہاں ہوتا تو ام المومنین سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا, اے ام المومنین, فاطمہ کے باپ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی. دربار میں اپنے باپ سے کہہ کے جاؤ کہ فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی. فاطمہ صدیقہ ہے, یہ فاطمہ زہرا صدیقہ ہے. یہ ایسی صدیقہ ہے کہ واقعہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کے ذہن سے نکل گیا تو واقعہ ہوگا. کون سا دن تھا؟ آپ کو تو مجھ سے زیادہ علم ہے. کون سا دن تھا جس دن فاطمہ زہرا کے ذہن سے نکلا؟ عید کا دن. عید کا دن ادھر فاطمہ کے ذہن سے نکلا اور ادھر کسی نے تقل بات کیا. فاطمہ نے پوچھا کون؟ تو کیا کہتا ہے؟ انا خیاط الحسن ہے. شہزادی تیرے بچوں کا درزی کپڑے لایا. ہاتھوں کو چھوڑ کر کہیے, اے فاطمہ زہرا اچھے خاصے ملک کو درزی بنا دیا. تو فاطمہ زہرا نے پلٹ کے جواب دیا, مجھ سے کیا پوچھتا ہے, اس سے پوچھ. اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, میں تو جس دن سے حسنین کا پہلا جوڑا سی کر لایا ہوں اس دن سے آج تک میں نے پیشہ نہیں چھوڑا, اس لیے کہ نہ جانے کب ضرورت پڑ جائے. آج جو لوگ کہتے ہیں, اگر کہتے ہیں کہ صاحب اگر بعد میں امام پردے غیبت میں ہے تو کپڑے کون سی کے دیتا ہوگا؟ ارے جو حسنین کے سی کے لاتا تھا وہی کے سی کے لاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور ہم سب ایک حالانکہ قسم سے آج تک بھیا کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بچوں نے کپڑوں کی ہی فرمائش کیوں کی. اس لیے کہ ہم نے آج تک قرآن مجید میں تو پڑھا نہیں کہ وہاں کوئی ٹیلنگ شاپ ہے. آپ نے پڑھا ہو تو بتا دی. ہم کھانوں کے تذکرے پڑھے ہیں, میووں کے تذکرے پڑھے, مگر نہ شہزادوں نے کھانے منگوائے نہ میوے منگوائے. منگوائے تو کپڑے منگوائے. تو شہزادوں سے پوچھئے کہ آپ نے کپڑے کیوں منگوائے؟ کس میں بات یہ ہے کہ مسلمان ہماری ساری فضیلت نانا کے طفیل میں مانتا ہے. اگر ہم کھانے منگواتے تو یہ مسلمان یہی کہتا نانا نے منگوائے کہ نواسے شریف ہو گئے. لیکن ہم نے منگوائے کپڑے. اب تو کپڑے آئے چھوٹے چھوٹے تو نانا کا قد زیادہ ہے, نانا کا قد زیادہ, ہمارا قد کم ہے. اب کوئی نہیں کہے گا کہ نانا کے لیے آئے, جو بھی کہے گا یہی کہے گا نواسوں کے لیے آئے ہیں. صلوات علیہ محمد و آل محمد. فاطمہ زہرا صدیقہ کا
سمجھتے ہیں خدا کی قسم آپ فاطمہ زہرا کو؟ یہ بات الگ ہے کہ فاطمہ زہرا فرش پہ مگر اس بیوی کی نظر عرش پہ. یہ وہ بیوی ہے. دیکھیے مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں آپ کے لیے تحفہ ہے میری طرف سے. لیکن علی جیسے عالم کو یہی فاطمہ زہرا مخاطب کر کے آواز دیتی ہے اعلم یا ابو الحسن. بھیا بیٹھے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں یہ علم کا لفظ عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں مخاطب کو یہ بتانا ہو کہ سب کچھ آپ ہی نہیں جانتے. میں کیا کہہ گیا؟ علم کا لفظ عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں مخاطب کو یہ بتانا ہو کہ سب کچھ آپ ہی نہیں جانتے. میں بھی جانتی ہوں. اے علی اگر یہ پردہ ہائی نہ ہوتا تو تمہاری طرح منبر پہ بیٹھ کے میں بھی کہتی سلونی سلونی. ارے میں کیا کہہ گیا؟ اے علی یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے گھر میں اس لیے آئی روٹی کے لیے کپڑے کے لیے مکان کے لیے نہیں. میں مولویوں کی بیویوں کی طرح تمہارے گھر میں نہیں آئی ہوں. میں مکمل ہمسر ہوں. میں ہم پلہ ہوں. میں تمہاری مکمل ہمسر ہوں. یاد رکھنا علی جتنے نورانی آپ اتنے نورانی میں. جیسے معصوم آپ ویسے معصوم میں. جیسے صدیق آپ ویسے صدیقہ میں. جتنے فضیلت والے آپ اتنی فضیلت والی میں. جیسے سخی آپ ویسے سخی میں. جیسے کریم آپ ویسے کریم میں. جیسے امین آپ ویسے امین میں. جتنے ذہین آپ اتنی ذہین میں. یہ تو عورت ہونے کی وجہ سے منصب امامت نہیں ملا ورنہ جس کو پالتوں وہ امام جس کے ساتھ رہوں وہ امام. بقول شاعر کہ یہ اور بات کہ عورت ہے فاطمہ زہرا. یہ اور بات کہ عورت ہے فاطمہ زہرا. علی سے مرد کی ہمت ہے فاطمہ زہرا. اور چمک رہے ہیں برابر کے 11 چاند جہاں. وہ آسمان امامت ہے فاطمہ زہرا. کیسے سنیے آپ؟ چمک رہے ہیں برابر کے 11 چاند جہاں. وہ آسمان امامت ہے فاطمہ زہرا. رسول پاک تو رحمت ہے عالم کے لیے. دوسرا نہیں کچھ بھی جائیں. رسول پاک تو رحمت ہے عالم کے لیے. رسول پاک کے رحمت ہے فاطمہ زہرا. رسول پاک تو رحمت ہے عالمی کے لیے. رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ. سلامات دیجیے محمد. اب یہ بات دوسری ہے عزیزان محترم کہ یہی بیوی ہے اور اپنے بابا کی وفات کے بعد آواز دے رہی ہے صبت علیہ مسائل صبت الایام سننا لے آیا. اے بابا آپ کے بعد بڑے مسائل پڑے. اتنے مسائل پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو مصر کاری راہ کیا ہو جاتے. یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں اے فاطمہ زہرا تم پہ کیا مسائل پڑے. تم نے ایک رسی میں ایک گلا دیکھا لیکن ذرا زینب کے دل سے پوچھو جہاں ایک رسی تھی اور 12 گلے تھے. اے فاطمہ زہرا تم پہ کیا مسائل پڑے. تم نے اپنے بیٹوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں نہیں دیکھی. تم نے اپنے بھائی کو مرنے کے لیے سوار نہیں کیا. لیکن ذرا زینب کے دل سے پوچھو جس کا ایک دن میں 12 گھر لٹ گیا. خدا کی قسم مولانا کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میرے پاس میرا جتنا بھی مطالعہ ہے میرا جتنا بھی علم ہے اس مطالعے کے بھروسے پر یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میں نے پوری کائنات میں
اتنی غمزدہ بیوی نہیں دیکھی جتنا علی کی بیٹی زینب کو دیکھا. اور یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے، سوچ سمجھ کے کہا کہ میں نے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی جوان بیٹا مر گیا، کسی عورت کا بھائی مر جائے، عزیز مر جائے، تو میں نے اپنے سماج میں دیکھا ہے کہ جو کم صبر کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگتی ہیں. مگر میں زینب کے بارے میں کیا بیان کروں کہ کتنی باحوصلہ خاتون تھی. اس لیے کہ رشتوں کے جتنے افراد ہو سکتے تھے وہ سب کے سب زینب کے سامنے کربلا میں شہید ہوئے. بڑی باحوصلہ خاتون، بڑی باحوصلہ خاتون. عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کس کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہے؟ ایک غریب کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہے. روز پڑھتے ہیں آپ سے السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے غریب الوطن لوگوں کے غریب امام. عربی میں غریب پردیسی کو کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو، اور ہم تو سب وطن سے دور ہیں. آٹھویں امام کے ایک صحابی تھے، چاہنے والا صحابی دیوبند خزائی، شاعر آل محمد. وہ ایک مرثیہ کہہ کر آٹھویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا میں نے آپ کے جگ کے لیے ایک مرثیہ لکھا ہے، اگر اجازت ہے تو سناؤں. امام غریب نے سنا، سننے کے بعد کہا ہاں دیوبند سناؤ. اب وہ مرثیہ تو آپ کیا سنیں گے، اس کا مفہوم سن لیجئے، بس رونے کے لیے یہی کافی ہے خدا کی قسم. دیوبند نے مرثیہ سنایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو دو بیٹے عطا کیے، ایک حسن ایک حسین. مگر اللہ ہے فاطمہ زہرا کی قسمت کہ دونوں بیٹوں کو ایک جگہ قبر نہ مل سکی. جملہ سنیے مرثیہ کا، جب یاد کریں گے آپ جب روئے خدا کی قسم. دیوبند خزائی کہتے ہیں کہ دونوں بیٹے دیے مگر یہ فاطمہ زہرا کی قسمت ہے کہ دونوں بیٹوں کو ایک جگہ قبر نہ ملی. ایک بیٹا مدینے میں ہے، ایک بیٹا کربلا میں ہے، اور اب اس ماں کا یہ عالم ہے کہ کبھی ایک بیٹے کو رونے کے لیے مدینے آتی ہے، دوسرے بیٹے کو رونے کے لیے کربلا آتی ہے. آئے فاطمہ زہرا کی قسمت. قسم خدا کی 18 برس کی حیات پائی اور فاطمہ زہرا روتی ہوئی چلی گئی. پھر انشاءاللہ کسی دن اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. آج تو ہمیں غریب کا ماتم کرنا ہے. دیکھیے آپ بھی اپنے اپنے وطن سے بہت دور ہیں، میں بھی وطن سے دور. آپ کی بھی بہنیں ہیں، میری بھی بہنیں. ایک بھائی اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا ہے، یا ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے. کسی سازش کے تحت ہی صحیح یا عیب پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہی صحیح، مگر حکومت نے اہتمام تو کیا، امام غریب کو دفن تو کرا دیا. لیکن فاطمہ زہرا کا لال بے گورو کفن کربلا میں پڑا ہے. قسم خدا کی کربلا میں سارے اصول بدل گئے. کربلا میں سارے اصول بدلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے. ایک بہن اپنے بھائی کو رونا چاہتی ہے تو شبر تماچا لگاتا ہے، ایک بیٹی اپنے باپ میں آنسو بہانا چاہتی ہے تو شبر تماچے مارتا ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے اللہ حسین. امام غریب کی بھی ایک بہن تھی جو اپنے بھائی سے بہت دور تھی، جس کا نام فاطمہ تھا، جس کو معصومہ ام کہا جاتا. بس وہ سنے جو اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ بھائی سنتے کہ جب بھائی کی کوئی خبر نہ ملی تو بہن ڈر گئی.
मासूम है कुम की तरफ चली और जब अशराफ कुम को ये पता चला है कि इमाम गरीब की बहन आ रही है तो सिया आलम बस हजरत के हाथ में सिया आलम थे, जिस्म पर काले कपड़े थे। ये सब के सब क्यों जमा हुए थे? पुरसा देने के लिए, पुरसा देने के लिए, इसलिए कि इमाम की बहन आ रही थी, इमाम गरीब की बहन आ रही थी। एक बात मैं कहूंगा कि मासूम तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे भाई को परदेश में मौत आई, ताज़ियत तो अदा हो गई। अरे करबला में ज़ैनब क्या करे? अरे उसके भाई का लाशा देखो तो कफन बना है और उमर साथ को खिताब करके आवाज बहन दे रही है, हे उमर साथ, अरे तू खड़ा देगा, मेरा राजा हुसैन शहीद हो रहा है। अल्लाह बहन आ रही है भाई, मिलने के लिए आ रही है भाई। और रिवायत में यह है कि जिस वक्त फसुल आते जो कि जिस वक्त वो बहन कुम में दाखिल हुई है और सिया आलम देखे हैं, हाथों में सिया आलम देखे हैं, चारों तरफ नस सिया आलम देखे हैं, काले कपड़ों में लोगों को देखा है, तो एक मर्तबा बहन तो आपके पहुंचती है, अरे मेरे भाई की खैर तो है मेरे भाई की खैर तो है। तो तमाम अशराफ़े कुम ने जब सवाल होकर कहा, बीवी हम आपके भाई के लिए पुरसे के लिए जमा हुए। बस सुनो कि ये सुनना था कि बहन ने सुना बीमार हो गई, इंतकाल हो गया। अब एक जुमला सुनिए और हक के मातम अदा कीजिएगा। बहन ने सुना था, देखा नहीं था, लेकिन जरा ज़ैनब के दिल से पूछिए कि जहां शिव हुसैन के गले में खंजर फैल रहा था, 70 कदम के फासले पर बहन रही थी जो आवाज दे रही थी, बाबा अरे मेरा बस नहीं जाता, अरे फातिमा की रूह ताप रही थी, अरे मेरा बच्चा जिसको मैंने चकिया 20 से वाला है, करबला में कोई मदद करने वाला नहीं है, इमाम गरीब का मातम अदा करना है। ताबूत कोई जनाजा फिर फातिमा के घर से निकला, 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 कोई जनाजा फिर फातिमा के घर से